ایف آئی اے نے اپنی کارروائیاں جو ہیں وہ بہت تیز کر دی ہیں اور ڈالر کو اسٹیبلٹی ملی ہے، فلائٹ آف کیپٹل کم ہوئی ہے سڑکوں میں اور حرم کے ایریا کے اندر اب بیگرز کی تعداد نظر نہیں آ رہی اور پاکستانی بیگرز کی تعداد خصوصی طور پر نظر نہیں آ رہی. تو میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں پوری ایف آئی اے پاکستان کو. سب نے مل کے اس کے اوپر بہت بڑا کام کیا ہے اور ہم ملک کو بہت بڑی بدنامی سے بچانے میں شاید کامیاب ہوئے ہیں اس معاملے میں. جو صاحب بھی جو صاحبہ بھی اس ملک سے لیگل طریقے کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ایف آئی اے کراچی مکمل طور پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی اور جو غیر قانونی طور پہ جانا چاہتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی. السلام علیکم ناظرین، ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں کراچی سے آفتاب خان. ہمارے ایک ادارہ ہے ایف آئی اے، وفاقی ادارہ ہے اور تحقیقاتی ادارہ ہے، لیکن میں جو تھوڑا سا موازنہ کرتا ہوں دیگر اداروں سے کہ ایف آئی اے کے اندر جو ہے متفرق چیزوں پہ، جس میں اگر ہم چیدہ گنوائیں کہ منی لانڈرنگ ہے، اس کے علاوہ حوالہ ہنڈی، مختلف سمتوں سے جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، چیلنجز جو آ رہے ہوتے ہیں اس سے یہ نمبر آزما ہو رہتے ہیں اس کے تدارک کے لیے. پھر انسانی اسمگلنگ ہے، ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں، ماضی قریب میں، ماضی بعید میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستانی ہیں وہ بیرون ملک جاتے تھے اور اس کے بعد حرف عام میں اس کو ڈنکی کہتے ہیں، ظاہر ہے وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور وہاں اپنی قیمتی جانیں بھی گنوا دیتے ہیں اور مال و متاع سے بھی ان کے گھر والے محروم ہو جاتے ہیں. ان تمام چیزوں پہ، متفرق چیزوں پہ بات کرنے کے لیے اس وقت موجود ہے ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی زون منتظر مہدی صاحب کے ساتھ اس وقت. تو مہدی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا آج اس معاملے پہ. سر سب سے پہلے میں بات شروع کروں گا حوالے سے ہی، کیونکہ ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ کچھ جو شہر کے گنجان آباد علاقوں میں لوگ جو ہے نا گھروں کے اندر، ایون کہ عورتیں بھی اس کام میں ملوث ہے. ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن بہرحال ایک الارمنگ سچویشن بہرحال پاکستانی معاشرے کے لیے ہے. تو اس پہ کیا اسٹریٹجی ہے سر ایف آئی اے کی اس چیز کی روک تھام کے لیے؟ دیکھیے، یہ آپ نے بڑی ہی اچھے ٹاپک کی طرف نشاندہی کی ہے. جو ہماری ٹاپ موسٹ پرائرٹی ایریا ہے اس میں حوالہ ہنڈی بہت اہم ہے اور اہم ترین ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا رول ہے اس ملک کی اکانومی کو بہتر بنانے میں، فلائٹ آف کیپٹل کو روکنے میں، ڈالر کی اسٹیبلٹی میں ہمارا بہت بڑا رول ہے. پچھلے کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایف آئی اے نے اپنی کارروائیاں جو ہیں وہ بہت تیز کر دی ہیں اور وہ تمام عناصر جو اس کام میں ملوث تھے انہوں نے اس کام کو چھوڑ کے کوئی اور کام کرنے شروع کر دی ہیں اور ڈالر کو اسٹیبلٹی ملی ہے، فلائٹ آف کیپٹل کم ہوئی ہے. بہت بڑے بڑے کیسز ہوئے ہیں جس میں ہم نے بہت بڑی بڑی رقوم جو ہیں وہ برآمد کی ہیں. اس کے علاوہ جو رقمیں جا چکی تھیں ان کے بھی ہم نے ٹریسز لگائے ہیں، بہت سارے سراغ لگائے ہیں کہ کون کون سی رقمیں باہر گئی ہیں. ڈیٹا بہت سارا اکٹھا کیا ہے. اس میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس میں انویسٹیگیشن کے نظام کو بہت بہتر بنایا ہے. ہم نے ایک کیس کو ایک کیس کے طور پہ نہیں ٹریٹ کیا. اس سے ہم نے جس بینک سے وہ گئے پیسے، جس جگہ سے گئے، کس جگہ سے گئے، کس جگہ پہنچے، کہاں تک پہنچائے گئے، وہ سارے ہم نے جو ٹریسز تھے ان کو نکالا ہے اور اس کی مکمل طور پر انویسٹیگیشن کی ہے اور ایک کیس سے بہت سارے مزید کیسز بھی نکلے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو نئی ایک ایس او پی آئی اس میں یہ ہے کہ پیرلل فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہوتی ہے کہ اے ایم ایل کی کارروائی بھی ہو رہی ہے. بہت ساری پراپرٹی جو ہے اس کو اٹیچ کیا جا رہا ہے، جو پروسیڈز آف کرائم ہیں ان کو اٹیچ کیا جا رہا ہے. تو اس سے آپ نے دیکھا کہ جو ڈالر ہے وہ سٹیبل ہے اور مارکیٹ سٹیبل ہے اور جو فلائٹ آف کیپٹل ہے اس میں بہت کمی آئی ہے. اچھا سر، رمضان میں عموماً یہ دیکھا گیا کہ جو گداگر ہیں پاکستان بھر سے وہ جاتے ہیں اور خلیجی ممالک میں جا کے وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں. خاص طور پر رمضان شریف میں کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے معاملہ، پورے سال تو رہتا ہی ہے. تو اس دفعہ کی جو اسٹریٹجی بنائی گئی تھی اس کے کیا اچھے اثرات مرتب ہوئے؟ دیکھیے، اس میں ہمارے پاس جو فگرز ہیں وہ تو بہت بڑے ہیں. اس میں اس کو گیج کرنے کے ہمارے پاس دو ہی طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ بیگری کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور سعودی حکام یا کوئی حکام جو ہیں ان کو واپس بھیجتے ہیں ان چارجز کے اوپر. ایک تو ہمارے پاس وہ ٹینجبل ڈیٹا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کتنے لوگ گئے تھے اور کتنے لوگ واپس آئے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے بہت عرصے سے سعودیہ سے بیگرز واپس نہیں آ رہے. اس کا مطلب ہے کہ بیگرز یہاں سے نہیں جا رہے ہیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارا اپنا ڈیٹا کیا ہے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو اس بنیاد کے اوپر روکا ہے یہاں پہ. وہ ہماری تعداد تقریباً 1000 کے لگ بھگ ہو گئی ہے. اور تیسرا ہم ایک بڑا ہی رف سا آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ حجاز مقدس سے ویڈیوز بھیج رہے ہیں وہ اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں بارہا کہ وہاں پہ گلیوں میں، سڑکوں میں اور حرم کے ایریا کے اندر اب بیگرز کی تعداد نظر نہیں آ رہی اور پاکستانی بیگرز کی تعداد خصوصی طور پر نظر نہیں آ رہی. تو میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں پوری ایف آئی اے پاکستان کو
کہ سب نے مل کے اس کے اوپر بہت بڑا کام کیا ہے اور ہم ملک کو بہت بڑی بدنامی سے بچانے میں شاید کامیاب ہوئے ہیں اس معاملے میں، اور یہ ہمیں مزید موٹیویشن دے رہا ہے کہ ہم مزید اچھا کام کریں اور ملک کو بدنامی سے بچائیں۔ سر ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی چونکہ لوگوں کی ایک عوامی اس سے جڑا ہوا ہے مفادات سے، اور جس میں آپ لوگوں نے ایک اقدام کیا کہ جو ایجنٹس ہیں غیر قانونی طور پر لوگوں کو باہر لے جاتے ہیں اور ان ڈاکومنٹس کی اس کے جانچ پڑتال کے لیے سہولت ڈیسک قائم کی گئی کراچی زون 1 کے آفس اور اس کے علاوہ کراچی ایئرپورٹ پر، تو وہ کس طرح کام کر رہے ہیں اور اس میں مزید کیا بہتری کی طرف جا رہا ہے اور لوگوں کا رجحان کیسا ہے اس طرف؟ دیکھیے اس کا بہت بڑا کردار ہے کہ ہر وہ آدمی جو لیگلی جانا چاہتا ہے اور اپنے کاغذات کی جانچ پڑتال کروانا چاہتا ہے، اس کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، وہ آئے اور جانے سے پہلے وہ اپنے سارے کاغذات دکھائے۔ ہم اس کو بتائیں گے کہ اس کے کاغذات میں کون کون سی کمی ہے، کون کون سی چیزیں اس کی جعلی ہو سکتی ہیں، اس کو چیک کروا لے تاکہ وہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر بچ سکے اور وہ امیگریشن آفیسر کا ٹائم بچا سکے اور جو لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ان کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ بہت سارا الحمدللہ اس میں اچھا کام ہوا ہے۔ جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر بہت اچھا رسپانس ہے لوگوں کا، اور ہمارے دفتر میں بھی بہت اچھا رسپانس ہے، لوگ آ کے مدد لے رہے ہیں۔ اس میں جو ہمیں سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو وکٹم ہے، جو غیر قانونی طور پہ جانا چاہتا ہے، جس کے کاغذات ٹھیک نہیں ہیں، وہ بجائے کہ یہاں آ کے ہمیں کاغذات دکھائے، وہ ایک دفعہ کوشش کرنا چاہتا ہے کہ میں جا کے ایک دفعہ ٹرائی ضرور لیتا ہوں، اور وہ ان کنائمز کام کرتا ہے اس بندے کے ساتھ جس نے اس کے ساتھ چیٹ کیا ہوا ہے، وہ جو ایجنٹ ہے۔ تو ہمیں اس کو پکڑنے میں کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اسے پکڑ بھی لیتے ہیں اور اس کے پیسے اس کو واپس بھی لے کے دیتے ہیں تو وہ ان پیسوں کو دوبارہ استعمال کر کے دوبارہ سے کوشش کرتا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے اس ملک سے جائے۔ میں یہ بات بہت آپ کے سامنے ضروری سمجھتا ہوں بتا دینا کہ ہم نے کسی کو غیر قانونی طور پہ جانے کی اجازت نہیں دینی۔ ہم نے کسی بھی اپنے پاکستانی شہری کو اپنی مال کو، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی اور ملک کی عزت کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دینی۔ جو صاحب بھی، جو صاحبہ بھی اس ملک سے لیگل طریقے کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، FIA کراچی مکمل طور پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، اور جو غیر قانونی طور پہ جانا چاہتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ہمیں اس بارے میں بتائیں۔ جو نوجوان ہیں جن کو جھانسا دیا جا رہا ہے، سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں، وہ کراچی FIA کو آ کے بتائیں کہ مجھے اس طرح سے غیر قانونی طور پہ بھیجا جا رہا ہے، تاکہ نہ صرف اس کو بلکہ اس جیسے بہت سارے لوگوں کو اس مافیا سے بچایا جا سکے۔ بہت شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لیے۔ منتظر مہدی صاحب تھے جو ہم سے بات کر رہے تھے اور بڑی مفصل گفتگو کی انہوں نے ان ساری چیزوں کے اوپر جو کہ وہ ہمارے معاشرے کو درپیش ہے، اور خاص طور پر ان کے لیے تو چیلنجز ہیں لیکن اس کے تدارک کے لیے بھی کافی اہم اور مفید فیصلے بھی کیے گئے اور اقدامات کیے گئے جس کے دور رس نتائج بھی برآمد ہوئے۔ اور اس حوالے سے جس طرح میں ایک چھوٹی سی بات اس میں ضرور ایڈ کروں گا، گداگروں والی چونکہ رمضان شریف ہے اور یہ ایک ہمارے لیے بڑا ایک بدنامی کا باعث تھا، تو 900 کے قریب جو ہے لوگ آف لوڈ کیے گئے، جو ڈائریکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ ان کو روکا گیا تاکہ وہاں جا کے وہ خلیجی ممالک کی سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ملک کی جو ہے وہ بدنامی بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے مجموعی طور پر یہ یقینی طور پر غلط ایک قدم تھا جو ان لوگوں کی جانب سے کیا جاتا تھا، تو اس کو روکا گیا۔